اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل طیبین الطاہرین والمعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں توفیق دی اس برنامے کو، اس کار خیر کو انجام دینے کی، اور خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ ہمیشہ اس کام کو انجام دینے کی، لوگوں کو اچھی باتیں سنانے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائیں۔ سب سے پہلے حسد کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ حسد کہاں پہ واقع ہو جاتا ہے انسان سے۔ حسد در لغت میں کسے کہتے ہیں؟ حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر ایک ایسی فطرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انسان اسے حسد کرنے لگ جاتا ہے، اس کے سامان کے تباہ و بربادی کی فکر کرتا ہے، اس کے نقصانات کی فکر کرتا ہے جب انسان کے پاس حسد آ جاتا ہے۔ اسی جیسے کہ ایک مثال دے دوں کہ اگر دو بھائی ہیں، ایک بھائی کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے، اتنا پیسہ ہے کہ وہ دوسرا بھائی غریب ہے تو اس کے اندر حسد واقع ہو جاتی ہے۔ جب واقع ہو جاتی ہے تو وہ انسان یہی سوچتا ہے کہ میرے بھائی کے سارے مال تباہ و برباد ہو جائیں، میرے بھائی کی گاڑیاں نقصان میں ہو جائیں، خراب ہو جائیں یا برباد ہو جائے، تو اس وقت اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر اور ایک چیز بھی ہے کہ ایک حسد ہے اور ایک رشک ہے۔ حسد اور رشک میں ایک فرق اتنا ہے کہ حسد میں انسان ایک دوسرے کے کوئی تباہی اور بربادی کی فکر کرتا ہے، لیکن رشک یہ ہے کہ اس وقت انسان کیا کرتا ہے کہ اس چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کی طرف اپنی فکر کو اس کی طرف لے جاتا ہے۔ کہ جیسے کہ ایک مثال دے دوں کہ ایک رشک اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس مال ہے اور وہ مال کو خدا کی راہ میں اسراف کرتا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ انسان دوسرا یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی خدا کی راہ میں اس مال کو تصرف کرتا۔ حسد ایک ایسی بد چیز ہے کہ انسان کے اگر دماغ یا دل میں اگر واقع ہو جائے تو وہ آسانی سے نہیں نکلتا ہے۔ جیسے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمْ يَحْسِدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا وہ لوگ تم سے حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ بَلْ تُحَدِّثُونَنَا، بس ان قریب وہ لوگ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ ان آیت و روایت سے ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے کہ انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد اگر ہم کریں گے تو خداوند عالم کے درگاہ میں ہمارے عبادات، ہمارے ہر چیز زائل ہو جائیں گے۔ کیونکہ حسد انسان کو اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان کے پاس کوئی مال نہیں ہے اور دوسرے کے پاس ہے تو وہ انسان حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب نہج البلاغہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار حطبا، حسد ایمان کو آہستہ آہستہ اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ دھیرے دھیرے لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسد کے بارے میں دو چیزوں پر حسد کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے
اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جب خرچ کرتا ہے تو اس وقت اس کو حسد کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اور وہ دوسرا جس کے لیے علم عطا کیا ہو اور وہ علم کے ذریعے سے اچھے فیصلے انجام دیتا ہے اور دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، تو اس وقت اس تعلیم کے اوپر اس علم کے لیے بھی حسد کرنا جائز قرار دیا۔ اب ذرا دیکھیے رشک میں بھی خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے کہ دو جگہوں پر آپ کو رشک کرنا جائز ہے کہا ہے۔ ایک وہاں پر جب خداوند عالم کو آپ کو مال دیا ہے اور وہ مال کے ذریعے سے انسان اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو دوسرا آدمی کے فکر میں یہی آ جاتا ہے، رشک میں انسان مائل ہو جاتا ہے دوسرے کی طرف۔ جب رشک ہو جاتا ہے تو وہ انسان یہ کہتا ہے کہ اے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو وہ مال میں خدا کی راہ میں خرچ کرتا۔ اور دوسرا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اس جگہوں پر رشک کرنا آپ کو جائز قرار دیا ہے کہ آپ ہمیشہ ہر روز صبح کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے ہمسائے اس قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، سننے کے بعد آپ کا ہمسایہ اگر یہی کہے کہ اے کاش مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا تو میں ہر روز قرآن کو پڑھ لیتا۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان کو رشک کے ذریعے سے دوسرے کی طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جب انسان سے حسد جب ظاہر ہو جاتا ہے، ایسے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اس چیز سے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے۔ اس جیسے کہ انسان کے اندر جب حسد ظاہر ہو جاتا ہے تو کینہ و بغض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر حسد ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ غیبت کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان کے اندر جب حسد ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر حسد ظاہر ہو جاتا ہے تو انسان اس وقت غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ خداوند عالم اس کے عبادتوں کو کیسے قبول کر سکتا ہے جب ہم غیبت کرتے ہیں، جب ہم چوری کرتے ہیں، جب ہم قتل و غارت کر دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا تھا اس وقت ابلیس کو گھمنڈ آیا، حسد ہوا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو اس کے لیے میں کیسے جھک سکتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے خداوند عالم نے ابلیس کو اپنی درگاہ سے نکال دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین کہا کہ تم کافروں میں شمار ہو گئے۔ کہ یہی وجہ ہے کیونکہ ابلیس کو گھمنڈ ہوا تھا، اپنے اندر حسد ہوا تھا کہ میں نے اتنی عبادتیں کی لیکن اس کے باوجود ایک حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، تو جب خداوند عالم نے تو اس وقت ابلیس کو گھمنڈ ہو گیا، حسد ہوا، تو جس کی وجہ سے وہ آج بھی انسانوں کو بہکا رہا ہے، آج بھی انسانوں کو حسد کی طرف مائل کر رہا ہے۔ کیونکہ شیطان نے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے مخلص بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ یہی گمراہ کی علامت یہی ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کو حسد کرتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا گو پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں حسد جیسی چیزوں سے دور فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ جس کسی نے التماس دعا کے لے کر پروردگار ان کی شرعی حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ جو کوئی بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔